السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑی اہم سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں۔ سینیٹر اعظم سواتی، میرا پچھلا ویلاگ بھی ان کے متعلق تھا۔ ان کا یہ پیغام آیا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اب اس کے بعد تو میرے لیے یہی میں سوچتا ہوں کہ اس ہونے سے بہتر تھا کہ مجھے قتل کر دیا جاتا، مجھے گولی مار دی جاتی۔ اور ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا ہوا؟ اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ انہیں برہنہ کر کے مارا گیا، کپڑے ان کے اتارے گئے۔ ایک بڑا سوال آج میں اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کروں گا کہ یہ کپڑے کیوں اتارے جا رہے ہیں؟ کیا کپڑوں کو اتار کر کیا چیز دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور یہ جو تسلسل ہے پچھلے چند ماہ سے، یہ پوری دنیا اس کو کس نظر سے دیکھے گی؟ اور پھر ایک اور سوال بھی ہے، اعظم سواتی صاحب کے بقول ان کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے NRO2 کی بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا کہ یہ جو جنرل باجوہ نے یہ NRO2 دلوایا۔ تو ایک سوال آ رہا ہے اس وقت، اٹھ رہا ہے سوال کہ ماضی میں بھی بہت زیادہ تنقید اس طرح کی ہوتی رہی ہے، شریف خاندان نے کی ہے، نواز شریف صاحب نے خود جرنیلوں کا نام لے لے کے باتیں کی ہیں، مریم نواز صاحبہ نے یہ باتیں کی ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے یہ گفتگو کی ہے، اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ گفتگو کی ہے، لیکن ان میں سے کسی کا ان کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں ہوئی، جبکہ جو سینیٹر ہیں اعظم سواتی جن کا تعلق PTI سے ہے، انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے تو انہوں نے کلیم بھی کیا ہے کہ اسی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو پھر یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ، اس پر آج ہم بات کریں گے کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور دوسرا جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آج میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، آرمی چیف اور انٹیلیجنس کے جو سربراہان ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ جو سرکاری طور پر ہینڈ آؤٹ آیا وہ تو یہ بتایا گیا کہ جو امریکہ کا دورہ تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا، وہاں پر جو دو طرفہ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے گفتگو ہوئی، اس پر بات چیت ہوئی۔ سوات کے اندر اس وقت جو سچویشن ہے، دہشت گردوں کی آمد اور وہاں پر جو احتجاج ہے اس پر گفتگو ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ جو ابھی شہباز شریف صاحب باہر کا دورہ کر کے آئے ہیں اس پر بھی بات چیت ہوئی۔ یہ تو سرکاری طور پر بتایا گیا، لیکن ڈیفینیٹلی اور بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی، کیونکہ آج شام سے ہم اسلام آباد میں ایک ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بنی گالہ جو عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ہے اس طرف جانے والے جو راستے ہیں وہاں پر ہم کنٹینرز زیادہ دیکھ رہے ہیں، کرینز بھی وہاں پر ہیں۔ فیض آباد جو انٹری پوائنٹ ہے پنڈی سے اسلام آباد کا، وہاں پر بھی ہم کرینز دیکھ رہے ہیں اور کنٹینرز کی موومنٹ دیکھ رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کراچی میں بڑا بھرپور ان کا دن ہے، وکلاء سے بات ہوئی، انہوں نے جو بلدیاتی اداروں کا الیکشن لڑنے والے PTI کے امیدواران ہیں ان سے بات ہوئی، اور فیصل کالونی میں ایک بڑا جلسہ، کراچی میں ایک بڑا جاندار پاور شو کیا عمران خان نے، تو وہ ایکٹیویٹی ان کی وہاں پر، لیکن یہاں پر یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور ایک خبر آپ کو اور بھی دے دیں کہ الیکشن کمیشن نے باوجود اس کے کہ وفاقی حکومت نے انٹیلیجنس رپورٹس کو بنیاد بنائی اور کچھ بریفنگز وغیرہ بھی دیں، الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتوی کرنے سے انکار کیا، اور جو رپورٹس ہے کہ یہ قومی اسمبلی کے 8 حلقے اور صوبائی اسمبلی کے 3 حلقے، ان میں جو اس وقت ایج ہے وہ عمران خان کو ہے، PTI کو ہے۔ اب الیکشن والے دن کیا ہوتا ہے، رزلٹس، الیکشن کنڈکٹ کیسے ہوتا ہے، اور پھر رزلٹ اناؤنس کیسے ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی دن پتہ چلے گا۔ لیکن میں آتا ہوں پھر اسی ایشو پر، کپڑے اتارنا، برہنہ کر کے مارنا، یہ پاکستان میں چیزیں رک گئی تھیں، لیکن آپ ابھی بہت سارے جو سیاستدان ہیں وہ یہ شکایت کر رہے ہیں، شہباز گل صاحب نے بھی یہی شکایت کی کہ انہیں برہنہ کیا گیا، آج اعظم سواتی صاحب نے بھی یہ شکایت کی ہے کہ انہیں برہنہ کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، اور بھی جو ساتھی جو ہمارے صحافی، ان کا میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ برہنہ، کہ ان کے کپڑے اتارے گئے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کپڑے اتارنے والی جو بات ہے یہ کیوں ہے؟ کیا اس سے مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
ہمارے جو ادارے ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، FIA ہے، انویسٹیگیٹنگ کرنے والے جو لوگ ہیں، پوری دنیا میں ان کی جو ساکھ ہے اس پر، اور جو ہماری گورنمنٹ ہے اس پر مختلف سوالات اٹھتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور دوسرا ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر ماضی میں تنقید ہوتی رہی ہے، بہت تنقید ہوئی ہے، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی تنقید ہوتی تھی، لیکن تب ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کے کپڑے اتارے گئے ہوں، ان کو برہنہ کر کے مارا گیا ہو. لیکن ابھی جو کچھ ہوا وہ بالکل مختلف ہے. اور پھر آپ دیکھیں، اگر آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں تو جو نواز شریف صاحب کی گفتگو، ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کی گفتگو، اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو، PTI کے نون لیگ کے دوسرے قائدین جاوید لطیف صاحب کی گفتگو، خرم دستگیر صاحب کی گفتگو، بڑے سنگین الزامات لگائے گئے، انہوں نے لگائے، نام لے کے لگائے پاکستان کی فوج پر، ان کے جرنیلوں پر. گجرانوالہ کے جلسے میں جنرل فیض حمید کا نام لے کر ان پر بڑے سنگین الزامات لگائے گئے. ابھی تک مریم نواز صاحبہ باہر جانے سے پہلے تک الزامات لگاتی نہیں. بڑے طنزیہ انداز میں پشاور کا ذکر ہوتا رہا، بڑے طنزیہ انداز میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ فیضیاب ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو فیضیاب ہونا ہے. ان کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اچھا ہوا نہیں ہوا. لیکن اب ایک خاص پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اگر یہ آپ سلوک کریں تو ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے، یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے، یہ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. اور ابھی بھی جو لوگ حکمران ہیں وہ ماضی میں بہت برا بھلا کہتے رہے ہیں. اب اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا، اور لوگوں کو فیئر ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ جو زبان رانا ثناء اللہ نے استعمال کی ہے عمران خان کے حوالے سے کہ ہم الٹا لٹکائیں گے، اور یہ ساری وہی یعنی وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے خان صاحب کے ساتھ بھی وہ ہوگا. اور اس میں ایک اور جو بڑی اہم بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو نون لیگ کے لوگ ہیں، جو حکومتی لوگ ہیں، دیکھیں نا، اٹھانے والے، آ کے گرفتار کرنے والے پولیس کے لوگ، پھر حوالے کر دیا جاتا ہے FIA کے. لیکن جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو مار پیٹ ہو رہی ہے یا یہ جو ننگا کیا جا رہا ہے یہ ہم نہیں کر رہے، یہ ملبہ پھینکا جاتا ہے، ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کی طرف رخ کیا جاتا ہے، ان کا نام لیے بغیر اس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ جو انگلیاں سب اسی طرف اٹھیں. یہ جو ٹینڈنسی ہے، کیا یہ پاکستان کے اداروں کی، جو میں عسکری اداروں کی بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی، یہ تو ان کی ساکھ پر ایک حملہ ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں. کیونکہ اب پولیس اگر اٹھا کے لے کے جاتی ہے اور FIA کے حوالے کرتی ہے تو وہ تو ان کی کسٹڈی میں ہے، تو ٹارچر کا الزام تو ان لوگوں پر آئے گا. یہاں پر جن لوگوں کو پاکستان کی ایجنسیز اٹھاتی ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کی وجہ سے، جیسے مسنگ پرسن کے معاملات ہیں، وہ ڈیفرنٹ ایک کیٹیگری ہے. لیکن یہ جو لوگ سیاستدانوں کو، یہ جو سول گورنمنٹ کے لوگ اٹھا کے ان کو جس طریقے سے یہ جو انگلیاں دوسری طرف اٹھوائی جاتی ہیں، تاثر یہ دیا جاتا ہے، اور پھر یہ ڈسکریمنیشن، یہ ایک بڑی یہ عجیب سوالات ہیں. اور اس وقت پاکستان میں بڑی ایک عجیب کیفیت ہے. جلد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.